آپ چاکلیٹ اور مٹھائیاں بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ان میں موجود شکر آنتوں میں جا کر گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ گلوکوز اگر زیادہ مقدار میں خون میں شامل ہو جائے تو انسان پر بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے۔ میڈیکل کی اصطلاح میں اسے کوما کہا جاتا ہے۔ ذیابیطیز کے مریض انسولین کے بغیر اسی کیفیت سے گزرتے ہیں۔ میں یعنی آپ کا جگر اس بات کو یقینی بناتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے میں اضافی گلوکوز کو گلائکوجن میں تبدیل کر کے اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہوں۔ مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں بیک وقت تقریباً آدھا پاؤنڈ کے قریب یہ شکر اپنے اندر اسی طرح اسٹور کر سکتا ہوں۔ شکر کا یہ محفوظ ذخیرہ اس وقت آپ کے کام آتا ہے جب کھانوں کے درمیانی وقفے میں آپ کے خون میں شکر کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ شکر کی مقدار کم ہوتے ہی کمزوری اور تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ میں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کو اپنے اسٹور سے ایندھن فراہم کرتا ہوں، اس طرح کہ میں اپنے اندر اسٹور کیے ہوئے گلائکوجن کو دوبارہ گلوکوز میں تبدیل کر کے اسے آپ کے دوران خون میں شامل کر دیتا ہوں اور آپ کی توانائی کی فوری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ خون کے سرخ خلیے بھی ہر لمحے زندگی اور موت سے گزرتے ہیں۔ ان کی عمر 120 دن ہوتی ہے۔ خون کے 1 کروڑ خلیے ہر سیکنڈ میں اپنی زندگی پوری کر کے مر جاتے ہیں، لیکن اتنے ہی نئے خلیے ہر سیکنڈ میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ مردہ خلیوں کو ٹھکانے لگانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں ان مردہ خلیوں کو ضائع کرنے کے بجائے ان کی باقیات کو دوبارہ نئے سرخ خلیے بنانے میں استعمال کرتا رہتا ہوں۔ ان مردہ خلیوں کے ملبے سے میں دوبارہ خون کے نئے سرخ خلیے بنانا شروع کر دیتا ہوں۔ باقی مردہ خلیوں سے میں روزانہ کی ضروریات کا سفرہ بائل نامی رطوبت تیار کرتا رہتا ہوں۔ زردی مائل یہ سبز رطوبت غذا میں موجود چربی کو ہضم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ میں یہ رطوبت تیار کر کے آپ کے پتے گال بلیڈر کو فراہم کرتا ہوں۔ پتا اسے آنت کے پہلے حصے ڈیوڈینم کی طرف روانہ کرتا ہے، جہاں سے یہ رطوبت چربی کے اجزاء کو قابل ہضم بناتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ رطوبت میری خون کی نالیوں سے چربی کے اجزاء کو بھی صاف کرتی رہتی ہے تاکہ یہ نالیاں چکنائی سے بند نہ ہو جائیں۔ صفرا نامی اس رطوبت میں 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک بائلی روبن اور دوسرا بائلی ورڈن۔ اکثر کسی وجہ سے یہ اجزاء بڑی تعداد میں خون میں شامل ہونے لگتے ہیں، اسی کو یرقان یعنی جوائنٹس کہا جاتا ہے۔ یہ خون کی کوئی بیماری نہیں، آنکھوں اور جلد کا پیلا رنگ ہونا دراصل میری بیماری کی علامت۔ یہ خرابی 4 وجوہات کی بنا پر پیدا ہو سکتی ہے۔ آئیے ان 4 وجوہات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملیریا اور خون کی کمی کی صورت میں خون کے سرخ خلیے بڑی تعداد میں تیزی سے ضائع ہونے لگتے ہیں۔ مردہ خلیوں کا رنگ اتنی زیادہ تعداد میں جمع ہو جاتا ہے جسے میں ٹھکانے لگانے میں ناکام ہو جاتا ہوں۔ دوسری وجہ، پتے اور میرے درمیان والی نالی کسی وجہ سے بند ہو جاتی ہے اور میں جو صفرا پتے کو بھیجتا ہوں وہ پتے میں جانے کے بجائے مجھ میں واپس آ جاتا ہے، جہاں سے یہ دوران خون میں شامل ہو کر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے جلد اور آنکھوں کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جگر کی سوزش، ہیپاٹائٹس یا کسی اور بیماری کی وجہ سے میرے خلیے سوزش کا شکار ہو جاتے ہیں
चौथी वजह, या मेरी नालियां चर्बी से बंद हो जाती हैं और मैं सफरा यानी बाइल को मुनासिब तौर पर तैयार करने और इसे मतलूबा मकाम तक पहुंचाने की सलाहियतों से महरूम हो जाता हूं। ये बड़ी ख़तरनाक बात होती है मेरे लिए भी और मरीज़ के लिए भी। मुझ में बदतरीन हालात में काम करने की सलाहियत भी गैर मामूली है। बीमारियों की वजह से अगर मेरे 85% खुलिये तबाह हो जाएं तब भी मेरी कारकर्दगी में फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा 15% हिस्सा आपकी ज़रूरियात को मुकम्मल तरीके पर पूरा करता रहेगा। मेरी ये सलाहियत जहाँ एक नेमत है वहीं इसका एक नुकसान भी है, और वो ये कि मरीज़ को अक्सर बहुत देर में ये मालूम होता है कि उसके जिस्म के सबसे बड़े केमिकल प्लांट यानी उसके जिगर का बेशतर हिस्सा तबाह हो चुका है। अगर मेरा 80% हिस्सा काट कर अलग कर दिया जाए जैसा कि जिगर के कैंसर के ऑपरेशन में होता है, तब भी मैं अपने काम को खुश असलूबी से अंजाम दे सकता हूँ। हैरान कुन बात यह है कि ऑपरेशन के चंद महीने के अंदर अंदर मैं अपना साइज बढ़ा लेता हूँ और दोबारा पहले वाले साइज में आ जाता हूँ। ये सलाहियत मेरी इनफरादियत है। चिकनाई के ज़र्रात का मुझ में दाखिल होना बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसे जिगर पर चर्बी आ जाना कहते हैं। ये चर्बी मेरे खुलियों के दरमियान जगह बनाकर खुलियों को एक दूसरे से दूर कर देती है। इससे उनके लिए काम करना मुमकिन नहीं रहता। ये चर्बी खून में शामिल होकर खून की नालियों में रुकावटें और बहुत से दूसरे आज़ा के लिए ख़तरनाक सूरत हाल पैदा करती हैं। इसकी वजह से मेरे अंदर रेशेदार खुलिये पैदा होने लगते हैं। ऐसे खुलिये बेमसरफ होते हैं और मेरी सलाहियतों को ख़त्म कर देते हैं। मैं सुकड़ने लगता हूँ, सख्त हो जाता हूँ और मेरा रंग जर्द पड़ जाता है। इस बीमारी को सिरोसिस कहा जाता है। ये बीमारी वाकई जानलेवा साबित हो सकती है। सिरोसिस नामी ये बीमारी क्यों होती है, इसकी कई वजूहात हैं। जरासीम का शदीद हमला, मसलन हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ इक़साम, आर्सेनिक नामी जहर या कोई दवा इस बीमारी का सबब हो सकती है। शराब नोशी और गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा। शराब मुझे शदीद नुकसान पहुंचाती है। उसकी वजह से मेरा साइज़ बढ़ जाता है और यहीं से सिरोसिस नामी मोहलिक बीमारी का आगाज़ होता है। मैं कई तरीक़ों से अपनी तकालीफ का इजहार भी करता हूँ। बहुत ज़्यादा थकन महसूस करना, भूख उड़ जाना, कमज़ोरी, पेट फूल जाना, ये सब मेरी ख़राबी की अलामतें हैं। पेट फूलना पेट में पानी भर जाने की वजह से होता है। अगर इसका फौरी तदारुक न किया जाए तो मरीज़ के सीने पर खून की नसें मकड़ी के जाल की तरह फैली नज़र आने लगती हैं। ऐसे में जल्द अज जल्द अच्छे डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है। डॉक्टर हजरात मरज़ की दुरुस्त तशख़ीस के लिए बायोप्सी की मदद हासिल करते हैं। बायोप्सी में एक बारीक सुई सीने के ज़रिए मुझ में दाखिल की जाती है। इस सुई का मखसूस मुंह मेरे छोटे हिस्से को काट कर अलग कर लेता है। इस हिस्से का लेबॉर्ट्री में तजिया किया जाता है और उसी के ज़रिए बीमारी की शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जाता है। अल्लाह का एहसान है कि आप इन तमाम बीमारियों और मुश्किलात से महफूज हैं। आपको तो शायद मालूम भी नहीं कि आपके जिस्म में कुदरत का एक हैरान कुन केमिकल प्लांट दिन रात आपकी ज़िंदगी और सेहत के लिए किस महारत से काम कर रहा है ताकि आप ज़िंदा रहें और सेहत और सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारें। कुदरत की इस नेमत की कदर कीजिए, क्योंकि जिन नेमतों की कदर नहीं की जाती वो छिन भी जाती हैं। कदर करने के दो तरीक़े हैं।
سب سے پہلے یہ کہ جس مالک نے آپ کو مجھے ایسی نعمت مفت عطا کی ہے اس کا زبان، دل اور عمل سے شکر ادا کیجیے۔ دوسرے یہ کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، وزن نہ بڑھنے دیں، مرغن غذائیں زیادہ استعمال نہ کریں، گوشت ضرور کھائیں مگر اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بنائیں۔ پاکستان میں ہیپاٹائٹس بی اور سی عام ہے۔ یرقان کی یہ دونوں اقسام براہ راست مجھ پر ہی حملہ آور ہوتی ہیں اور دونوں ہی جان لیوا ہیں۔ ہیپاٹائٹس کے سارے مریض مر ہی نہیں جاتے، بہت سی صورتوں میں جسم کا دفاعی نظام ہیپاٹائٹس کے وائرس کے خلاف مدافعت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک خطرناک مرض ہے۔ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین عام دستیاب ہے، یہ ٹیکے لگوانا بہت ضروری ہے۔ فی آدمی چند سو روپے کا خرچ آتا ہے، لیکن اسے لگوانے کے بعد آپ اس مہلک بیماری سے تا حیات محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ٹیکے کا خرچہ اس خرچے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو خرچہ بیماری اور اس کے آخری نتیجے کی صورت میں کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں، وہ یہ کہ ہیپاٹائٹس بی کا ٹیکہ وہ واحد ٹیکہ ہے جو کینسر جیسی لا علاج بیماری سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس ٹیکے کے ذریعے آپ جگر کے کینسر سے بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس کا یہ ٹیکہ سبھی کے لیے ضروری ہے، لیکن خواتین کو تو ضرور یہ ٹیکہ لگوانا چاہیے، کیونکہ یہ بیماری خود ماں تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ اس کے پیدا ہونے والے بچے کو بھی پیدائشی مریض بنا سکتی ہے۔ میری بیماری یعنی یرقان کی صورت میں مستند ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ جعلی حکیم بیماری کی صورت میں مریض کی غذا بند کرا دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت مجھے غذائیت اور غذائیت بخش اجزاء کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یرقان یعنی ہیپاٹائٹس کی صورت میں مریض کو گھر کی پکی ہوئی تمام غذائیں استعمال کرنا چاہیے، البتہ زیادتی ہر چیز کی بری ہوتی ہے۔ سب کچھ کھائیں، مختلف اقسام کی غذائیں استعمال کریں تاکہ میں ان کے حیات آفریں اجزاء کی مدد سے خود اپنی شکست و ریخت کو دور کر سکوں۔ ہیپاٹائٹس پھیلنے کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں آلودہ پانی، آلودہ غذا، استعمال شدہ سرنج کا کاروبار، استعمال شدہ سرنج کا بار بار استعمال ہونا، انجیکشن اور ڈرپ لگوانے کا شوق، آپریشن کے دوران آلودہ آلات کا استعمال، حجاموں کے آلودہ استرے، ناک کان چھدوانے کی آلودہ سوئیاں، بلیڈ اور فٹ پاتھی دندان بازوں کے آلودہ آلات بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ جگر اور دوسرے اعضاء کی بہت سی بیماریاں دواؤں کے غیر ضروری استعمال سے بھی پیدا ہوتی ہیں۔ دوا اسی وقت استعمال کریں جب اس کی ضرورت ناگزیر ہو۔ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ زندگی، صحت، بیماری سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ بیماری زیادہ ہو تو اس کا علاج کرانا بھی ضروری ہے، لیکن ذرا سی بات پر ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس جانا بہرحال نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔